السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نہال بائی نمرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 29۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ ناول آپ کو کیسے لگ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو چلے ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح سے مہرنگ سے بات نہیں ہوئی اور اب وہ جتنی پھرتیاں دکھاتے ہوئے مہرنگ کے گھر آیا تھا، گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس کی ساری پھرتیاں اپنی موت آپ مر گئی تھیں۔ گھر روشنی میں نہایا ہوا تھا اور لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ چند پل وہ گاڑی میں بیٹھا یہی سوچتا رہا کہ گھر میں کون سا فنکشن ہے۔ آپ کال نہیں اٹھا رہی تھی، اسی لیے آیا کیونکہ یہ کام ضروری تھا۔ نہیں، پرسوں پیشی ہے تو ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا بکواس بہانہ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو رہا تھا اور اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس وجہ سے اس سے رابطہ نہیں کر پا رہی۔ اس کا دل کیا مہمانوں میں گھس کر اندر چلا جائے، لیکن یہ بھی معلوم نہ تھا کہ فنکشن کس چیز کا ہے۔ پھر وہ ساری پلاننگ پر پانی پھیرتا کار سے نکلا اور گھر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور اندر جانے کی بجائے گھنٹی بجائی۔ حیدر جو کال سننے کو باہر گراج میں آیا ہوا تھا، کھلے دروازے سے اسے دیکھ چکا تھا، لیکن حیران ہوا کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود وہ اندر کیوں نہیں آیا۔ کال کاٹ کر وہ حیرت سے اسے دیکھتا باہر آیا۔ جی، وہ مصروف سے انداز مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ مہرنگ ملک سے کام ہے، برائے مہربانی انہیں بلائے۔ حیدر ٹھیک ٹھاک چونکا تھا۔ عام حالات میں وہ نہ چونکتا، مگر آج مہرنگ کی مہندی تھی۔ آپ کا تعارف جناب؟ وہ پہلے سے کچھ سنجیدہ ہوا اور کچھ سوچ کر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ بالاج گل خانزادہ میڈم کا جونیئر ہوں۔ اوہ، حیدر نے سکون کا سانس لیا۔ کورٹ سے ایسے کوئی بھی آئے تو وہ مہرو کو ایڈوکیٹ کہتا ہے، اسی لیے میں ذرا پریشان ہو گیا۔ ویسے ایڈوکیٹ صاحبہ نے بتایا نہیں کہ وہ چند دن کی چھٹی پر ہے، ابھی کل ہی مایو بیٹھی ہے۔ وہ اب اپنے غیر سنجیدہ انداز میں بولا۔ مایو یعنی؟ انڈین ڈرامے نہیں دیکھتے کیا؟ شادی سے پہلے چند فضول رسمی کرنی پڑتی ہے ورنہ سوسائٹی میں ناک کٹ جاتی ہے۔ مایو سے ہمارا کوئی لینا دینا تو نہیں ہوتا، لیکن دیسی مڈل کلاس لوگ ہیں، 4 لوگوں کو جوابدہ ہونا پڑتا ہے۔ ویسے آج مہندی ہے، آؤ اندر۔ حیدر نے خوش دلی سے اسے دعوت دی، لیکن وہ سانس نہیں لے سکا۔ نکاح اس کے علم میں تھا، لیکن وہ شادی کر رہی تھی، وہ بھی اتنی جلدی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ واپس چلا جائے یا اندر جائے۔ دل اچانک باغی ہو گیا، وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، اگر ہمت ہوئی تو شکوہ بھی کرے گا۔ حیدر نے اندر جانے کا کہا اور وہ مان گیا۔ مجھے میڈم سے کچھ کام ہے، اگر آپ انہیں باہر ہی بلوا دیں تو اچھا رہے گا، اندر آپ کی فیملی ہوگی۔ اب کہ وہ قدر سنجیدگی سے بولا۔ حیدر لمحے بھر کو ٹھٹکا، پھر بھی اسے اندر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ وہیں پارکنگ میں کھڑا رہا کہ اسے ہی باہر بلایا جائے۔ حیدر بھی شانے اچکاتے ہوئے چلا گیا۔ وہ تو مہرنگ کا مہمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا تھا، اور اگر وہ اندر نہیں آنا چاہتا تھا تو یقیناً کچھ ضروری تھا۔ وہ مہرنگ کو بلانے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور وہ گھر کی سجاوٹ کو دیکھنے لگا۔ عجیب سی بے چینی رگ پے میں سما گئی تھی۔ بالاج، وہ اندر سے پیلے جوڑے میں آتی دکھائی دی۔ وہ پلٹا اور ساکت رہ گیا۔ کس کام سے آیا تھا بھول گیا۔ کوئی اتنا سادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے فنکشنوں میں لڑکیاں کیا کیا نہیں کرتی۔ اور وہ محض ایک پیلے جوڑے میں ملبوس، کلائیوں میں گجرے پہنے، مسکراتی ہوئی اس کے سامنے تھی، اور اس لمحے بالاج گل خانزادہ کو اپنی زندگی کے کسی بڑے خسارے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے پیشتر اپنا چہرہ دوسری جانب موڑا، مبادا وہ اس کے چہرے کا حال نہ پڑھ لے۔ تم اندر کیوں نہیں آئے؟ وہ اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہاتھوں میں پہنے گجروں کی بدولت اس سے گلاب اور موتی کے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے گہرا سانس لے رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے، ورنہ اتنی اجرت میں یہاں نہ آتا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ وہ کس کام سے آیا تھا؟ پرسوں میری رخصتی ہے اور میں تمہیں کل دعوت دینے والی تھی۔ آج میں مصروف نہ ہوتی، لیکن میرے دوستوں کی جانب سے سرپرائز مہندی ارینج ہو گئی، تو میں گھر میں ہی مصروف ہو کر رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے وضاحت دے رہی تھی، اور وہ آج اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کیس سے متعلق 2 کامیابیاں ملی تھی، سوچا آپ کو بتا دوں، بلکہ رہنے دیں، آپ کی شادی کے بعد۔ نہیں، آپ سن لیں، آپ کو وقت ملا تو اس بارے میں دیکھیے گا۔ اویس بات کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے، اور ہسپتال کی ایک نرس نے گواہی دینے کی حامی بھری ہے۔ یہ گھڑی اچھی ہے، وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ گجرے آپ کی کلائی پر اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اتنی ہمت کہاں سے لاتا؟ ہمت آ بھی جاتی تو وہ اس کے سامنے دوبارہ سر کیسے اٹھاتا؟ مہرنگ نے حیرت سے اسے اور پھر دائیں کلائی پر پہنی گھڑی دیکھی۔ یہ اسے ارمان نے گفٹ کی تھی۔ تھینک یو، کیا ہم پرسوں سے پہلے اویس اور اس نرس سے ملاقات ارینج کر سکتے ہیں؟ وہ حیران ہوا اور گھر میں ہوئی سجاوٹ کو پھر سے دیکھا۔ آپ کل کی چھٹی لے لیں، اور پرسوں آپ کی رخصتی ہے، تو کیس کی فکر مت کریں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے ہی 2 ہفتوں کا آف لے چکی ہوں، پرسوں کے بعد ہی ہمیں آگے کا کوئی سرا ملے گا۔
कोशिश करता हूँ। करने को मज़ीद कोई बात ना मिली तो उसने वापस चले जाना ही मुनासिब समझा। अब मैं चलता हूँ। महरिंग उसे गौर से देख रही थी। वो यूँ लंबी बात नहीं करता था, वो वजाहत नहीं देता था, वो नर्वस नहीं होता था, वो निगाहें नहीं चुराता था। लेकिन आज क्या हुआ था? वो उसे ठीक नहीं लग रहा था। अंदर नहीं चलोगे? नहीं, अपने बाबा से मिलवाऊंगी। तुम्हें अपने बाबा से मिलवाऊंगी। उसकी आवाज़ पर वो ठहर गया। काश वो सारी ज़िंदगी इस आवाज़ पर ठहरा रहता। दिल ने ख्वाहिश की वो मज़ीद बोले, मैं मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आऊँगा। वो वापस नहीं मुड़ा। और परसों? ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। उसने गुलाब के फूलों की महक अपने अंदर उतारते हुए आसमान को बेबसी से देखा। 10 मिनट के लिए भी नहीं आ सकते? इतना इसरार किस लिए? तुम आओगे तो मैं समझूंगी ज़रमीना ने मेरी शादी में शिरकत की है। हमेशा सिर्फ अपना ही क्यों सोचती हो? वो गुस्से से कहता पलटा और उसे देखकर खुद को ही कोस कर रह गया। क्या मतलब? मैं यहाँ ज़रमीना की कमी पूरी करने नहीं आया एडवोकेट साहिबा, उसके कातिल को ढूंढने आया हूँ। मुझे इस तरह के फंक्शंस राज नहीं आते। वो संजीदा सा बोला। महरिंग ने खामोशी से उसे देखा। ठीक है बालाज, तुम मत आओ, मैं फोर्स नहीं करती। अब तुम जाओ और आराम करो। उसने नरमी से कहा और फाइल उसके हाथ से ले ली। क्या अब वो आराम कर सकता था? अजीब बेकली हो रही थी। वो वापस पलट गया और वो वहीं खड़ी उसे जाता देखती रही। सॉरी बालाज, मैं भी ज़रमीना के कातिल को ढूंढने से पहले हर खुशी खुद पर हराम करना चाहती हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हैं और मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकती। उसने भी अंदर की जानिब कदम बढ़ाए तो सामने तानिया खड़ी थी। कौन था यही लड़का? कलीग है। मैंने आज की छुट्टी कल बताया नहीं था, इसीलिए केस के मुतालिक बात करने आया था। तुम मायूं बैठी हो महरिंग, तुम्हारा सिर्फ शौहर से नहीं हर मर्द से पर्दा चल रहा है। फॉर गॉड सेक तानिया, इस वक्त बेतुकी लड़ाई और बहस मत करो। वो अभी नया आया है और उसे यहाँ के प्रोटोकॉल्स और सकाफ़त के बारे में ठीक से इल्म नहीं है। और मैं घर आए मेहमान को सिर्फ इसलिए बेइज्जती करके वापस नहीं भेज सकती कि मेरी मेहंदी के रोज़ घर आया था। वो आराम से कह रही थी। तुम जैसी औरतें घर नहीं बसा सकती महरिंग। तुम जैसी औरतों को घर में भी शौहर चाहिए होता है और बाहर भी। ऐसा भी क्या काम था जो तुम शादी के जोड़े में ही उससे मिलने चली आई? याद रखना महरिंग, मेरे भाई को धोखा दिया तो मैं तुम्हारे भाई की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगी। तुम हमेशा इतना घटिया क्यों सोचती हो? वो सख्त आजिज़ आ गई थी। मैं महरिंग मायदा उसे ढूंढते हुए बाहर आई तो तानिया उन दोनों को सख्त निगाहों से देखती अंदर की जानिब बढ़ गई। तुम्हारी भाभी इतना क्यों सड़ती है? मायदा उसके करीब आते हुए बोली। महरिंग ने मायदा को देखा और फिर जख्मी सा मुस्कुराई। सॉरी मायदा, ये मत पूछना किस किस बात के लिए। महरिंग आगे बढ़ी और उसके बाएं कंधे पर अपना माथा टिकाकर आंखें बंद कर ली और कितनी ही देर ऐसे खड़ी रही। मायदा का दिल जैसे हलक तक आया था। वो उससे शदीद नाराज़ थी। वो अभी तक उसकी वजाहत का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इस वक्त महरिंग को हिम्मत दिलाने की ज़रूरत थी। उसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाकर उसका सर सहलाया। सब ठीक हो जाएगा और कुछ ना भी ठीक हुआ तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहूँगी। लोग कहते हैं दोस्त का कंधा दिल होता है। लोग ठीक कहते हैं। पम्स अस्पताल इस्लामाबाद। अस्पताल के कॉरिडोर में आज गैर मामूली खामोशी थी। वार्ड्स में भी सन्नाटा था। मरीज सो रहे थे, इसीलिए रोशनी भी मध्यम रखी गई थी और अमले की हलचल में भी वो कुदरती फ़िक्र नहीं थी जो दिन के औकात में हुआ करती है। मायदा नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर जा रही थी जब उसने रिसेप्शन पर बैठे नर्सिंग स्टाफ को एक दूसरे को मानी खैज नज़रों से देखते हुए पाया। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। वो उन नज़रों की आदी हो चुकी थी तो लोकल में सफ़र करते उसे ऐसे तजुर्बात हो चुके थे, इसीलिए वो हर किसी से रुक कर पूछने नहीं लग जाती थी कि क्यों घूर रहे हो, घर में माँ बहन नहीं है। और जानती थी आजकल के मर्दों के लिए ये जुमले ओल्ड स्कूल हो चुके हैं। डॉक्टर मायदा, डॉक्टर शुजा ने आपको फ़ौरन ऑफिस में बुलाया है। वो थकी हुई थी, इसीलिए कुछ चिड़चिड़ी हुई और मुख्तसर सा जज्बात में सर हिलाकर वापस हो ली, क्योंकि उसे फिर से पहले फ्लोर पर जाना था। वो इस वक्त सख्त थकान का शिकार थी। वो महरिंग की मेहंदी से सीधा अस्पताल आ गई थी और अब घर जाकर दोपहर तक उसे अच्छे से नींद लेनी थी। नींद में झूलते वो ऊपर जा रही थी कि उसके अंदर एक बेनाम सी खटक हुई। यूँ लगा जैसे हवा में कुछ बदला हो। डॉक्टर शुजा की ड्यूटी अभी शुरू भी नहीं हुई तो वो उससे इतनी सुबह क्यों बुला रहे थे? बल्कि इतनी सुबह वो अस्पताल में कर ही क्या रहे थे? उसने अपने बैग को सीढ़ियों पर ही रख कर खोला। वो पर्स के बजाय बैग पहनना ज़्यादा पसंद करती थी। अपना कोट जो बाजू में डाल रखा था फिर से पहना और उसकी एक जेब में पेपर स्प्रे और दूसरी में छोटा सा चाकू रखा। वो चेहरे की तासुरात नॉर्मल रखते हुए शीशे के पार लंबे कॉरिडोर में दाखिल हुई। हर कदम के साथ एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा, जैसे दीवारों के पीछे किसी ने नजरें गाड़ रखी हो। उसने एक दो मरतबा पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई न था।
وہ آفس تک پہنچی تو دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی اور ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں دروازے کی زمین سے ہی چپک گئے۔ کمرے میں 3 افراد موجود تھے، سیاہ سفید استری شدہ سوٹ، مہنگی گھڑیاں، نفیس خوشبوؤں کی مہک اور نگاہوں میں موجود ٹھنڈک اسے کچھ خطرناک باور کروانے میں کامیاب رہی تھی۔ وہ نظریں طاقتور اور بے رحم لوگوں کی تھی۔ آئیے ڈاکٹر مائدہ، تشریف رکھیے۔ ڈاکٹر شجاع نے چہرے پر رسمی مسکراہٹ لی، اسے اندر آنے کو کہا۔ وہ جو بھاگنے کا سوچ رہی تھی وہاں سے ہل نہ سکی۔ آئے مائدہ بی بی، اندر آئے اور دروازہ بند کر دے تاکہ ہم آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو سکیں۔ مائدہ کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر شجاع، آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ اس نے چہرے پر زمانے بھر کی سختی کو جمع کر لیا اور وہ اندر نہیں آئی۔ دراصل یہ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتی، خدا حافظ۔ وہ وہیں سے واپس ہونے لگی۔ ارے ایسے کیسے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے دروازے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے، لیکن دروازے کے باہر سے انہی کی طرح کا ایک آدمی اندر آیا تو اسے بے اختیار چند قدم پیچھے واپس اندر کو لینے پڑے۔ بیٹھو بی بی، بات کرنی ہے۔ زیادہ ہوشیار بنی تو سارے کسبل نکال دیں گے۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بے بسی سے ڈاکٹر شجاع کو دیکھا جو نظریں چرا گئے۔ اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ میں چاقو کا ہینڈل تھام لیا اور خاموشی سے سامنے والی کرسی کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ بند ہوا اور اس بند کمرے میں اجنبی مردوں کے درمیان بیٹھنے کا تصور بھی اسے ناگوار اور خطرناک لگا۔ اسے یقین تھا وہ اسے تب تک نہیں جانے دیں گے جب تک وہ ان کی بات نہیں مان لیتی۔ ہم جعفر صاحب کی طرف سے آئے ہیں۔ انہوں نے خاص تاکید کی تھی کہ بچی ہے، پہلے سمجھانا، پھر نصیحت کرنا، پھر ڈرانا اور پھر دھمکانا۔ لیکن میں جانتا ہوا فیمنسٹ اور انصاف پسند لڑکیوں کو پیار کی زبان یا تو دیر سے سمجھ آتی ہے یا سرے سے سمجھ ہی نہیں آتی، اسی لیے ہم سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آپ بھی تک گئی ہوں گی اور ہمیں بھی اور جگہ جانا ہوتا ہے۔ وہ شخص دھیمے انداز میں بولا جس کے بال چاندی جیسے چمک رہے تھے اور انگلی میں سیاہ پتھر کی انگوٹھی تھی۔ مائدہ کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ زرمینہ کی خون میں لپٹی لاش کا منظر، اس کے جنازے کا منظر، اس کی سوال کرتی نگاہیں، سب کچھ لمحے میں کسی فلم کی طرح دماغ میں چلا تھا۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے زرمینہ کے کیس میں کچھ غیر ضروری دلچسپی لی ہے، اسی شخص نے شفاف اور نرم لہجے میں کہا، لیکن وہ نرمی کسی خنجر کی دھار جیسی محسوس ہوئی۔ کمرے میں موجود خاموشی اب زخم دینے لگی۔ مائدہ نے نظریں ان تینوں پر دوڑائی لیکن وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ دیکھو، ہم تو وہ لوگ ہیں جو نظام کی پشت پر ہے۔ ہم ریکارڈ بدل دیتے ہیں، فائلیں گم کروا دیتے ہیں، سچ کو خودکشی کا لیبل دے دیتے ہیں اور زیادہ بولنے والے کو ہمیشہ کے لیے غائب بھی کر دیتے ہیں۔ کام کی بات پر آؤ۔ وہ گالی دیتے دیتے رک گئی۔ دیکھیں ڈاکٹر مائدہ، بعض اوقات ہمیں ہسپتال کی پالیسی کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے اور ہسپتال اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہا۔ ہمارا اس قتل یا خودکشی کے کیس سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور ہسپتال انتظامیہ نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے۔ آپ بھی گڑے مردے مت اکھاڑیں، آپ سمجھدار ہیں۔ امید ہے ہم سب کو غیر ضروری پریشانی سے بچائیں گی۔ مائدہ نے سرد نگاہوں سے ڈاکٹر شجاع کو دیکھا۔ اس نے باقی 2 کو بھی دیکھا جو تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ زخمی سا ہنس دی۔ ڈاکٹر شجاع، مجھے کم از کم آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ پتہ نہیں میں کیسے بھول گئی کہ یہ وہ نظام ہے جو رپورٹ سے پہلے فیصلے لکھ دیتا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں کسی کے کہنے پر موت کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ میڈیکل لاء میں پوسٹ مارٹم رپورٹس کو حتمی شہادت تک نہیں مانا جاتا کیونکہ یہاں مجرم، پولیس، عدالت، ڈاکٹر سب اس ایک ٹیلی فون کال سے جڑے ہوتے ہیں جو انہیں فائدہ دے۔ آپ کا تجزیہ 100% درست ہے، اسی لیے ہمیں امید ہے آپ ہمارا اور اپنا وقت ضائع نہیں کریں گی۔ مائدہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹائی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نگاہوں میں فیصلہ کن چمک امڑ آئی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ میں ڈاکٹر ہوں اور میرا وقت کسی مریض کی موت کے سچ سے زیادہ قیمتی نہیں، اور میں جانتی ہوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کر رہی۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی ٹھہر گئی۔ وقت رک گیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا نہ ہو یا وہ مزید سننے کی تاب نہ لا سکتی ہو۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ سیاہ بالوں والا دوسرا شخص آہستہ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مائدہ، ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس کی آواز میں کسی قسم کی نرمی نہیں تھی، لہجہ سرد اور واضح طور پر حکم دینے والا تھا۔ اسے رکنا پڑا لیکن وہ واپس جا کر بیٹھی نہیں۔ وہ آدمی واپس جا کر بیٹھا اور اس نے ایک فولڈ شدہ کاغذ میز پر رکھا اور اسے انگلی سے دھیرے سے گھمایا۔ مائدہ نے سرد نگاہوں سے پہلے سے اور پھر اس صفحے کو دیکھا۔ یہ آپ کی رضاکارانہ رخصت ہے۔
रज़ाकाराना रुखसत है। अस्पताल इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि आपकी मौजूदा पोजीशन इदारे के माहौल के लिए साज़गार नहीं। माहिदा ने बेयकीनी से डॉक्टर शुजा को देखा, जिन्होंने फिर से नज़रें चुराई। ये सब उनकी मौजूदगी में हो रहा था, लेकिन उनका इख्तियार सिफ़र था, वो भी मजबूर थे। किस बुनियाद पर? माहिदा ने वो कागज़ नहीं छुआ और डॉक्टर की जानिब देखकर सवाल किया। इस बुनियाद पर कि ये अभी तक का सबसे महफूज फ़ैसला है, जिसमें एक जॉब छोड़ने के अलावा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, और मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। मान जाओ बीबी, क्यों अपनी सहेली के पास जाना चाहती हो? नाइट ड्यूटी करती हो, कोई मार वार गया तो क्या करोगी? चांदनी बालों वाले ने जैसे आजिज़ आकर कहा। क्या मतलब? वो आदमी उठकर कमरे में टहलने लगा। मतलब ये कि आजकल माहौल बड़ा ख़राब है। अस्पतालों में क्या क्या नहीं हो रहा। ये मर्दों का माशरा है और इधर का मर्द भूखा है। उनकी रात के वक्त अकेली औरत को देखकर वैसे ही नीयत ख़राब हो जाती है। खुदा न खास्ता किसी डॉक्टर ने, किसी नर्स ने, गार्ड ने, किसी खाकरोब ने ज़्यादती की कोशिश कर दी तो कहाँ मुँह दिखाती फिरोगी? वो उसके पास आकर रुका और हल्का सा झुककर सरगोशी के अंदाज में कहा, बकवास बंद करो। उसका तनफ़ुस बेइख्तियार बढ़ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। वो उससे दूर हटी, लेकिन वो कोई कारपोरेट सेक्टर का बड़ा सा दफ्तर नहीं था कि वो ज़्यादा दूर जाकर खड़ी हो सकती। तुम जितनी मज़ाहमत करोगी उतनी ज़्यादा तवज्जो अपनी तरफ खींचोगी, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लोग सिर्फ दुख का इजहार ही कर सकेंगे। फिर तुम्हारे जैसी कोई ढीठ औरत तुम्हें इंसाफ दिलाने तुम्हारे लिए उठेगी, और उसके साथ भी ऐसा ही होगा। कितनी बेगैरत हो तुम लोग! तुम्हें किसी औरत को यूँ डरा कर सच से भागने पर शर्म नहीं आती? उसकी हिम्मत जवाब दे गई। अभी औरत घर बैठती, अपने काम से काम रखती, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी इसे यूँ धमकाने की? और ऐसे वक्त में हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर शुजा ने नज़रें झुका ली। वो जानते थे ये जुल्म है, मगर वो भी उन्हीं का एक मोहरा थे। गद्दारी नहीं कर सकते थे, लेकिन मायदा के साथ भी ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। वो एक काबिल लड़की थी। तुम समझदार हो मायदा, अब भी वक्त है। केस वापस ले लो, अपनी दोस्त की मौत को वहीं दफन रहने दो, अपना करियर बचा लो, अपनी इज्जत, अपनी जान। वो शख्स दोबारा करीब आया और एक हाथ कोट की जेब में डालते, दूसरा हाथ डॉक्टर शुजा की मेज़ पर रखते उसे देखने लगा। उसकी नज़रें मायदा के चेहरे पर थी और उसे खुद से घिन आ रही थी। उसकी निगाहों में ऐसी अरियानी थी जो लफ्ज़ों से बयां नहीं हो सकती थी। देखो डॉक्टर साहिबा, हम तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं निकाल रहे। बस इलेक्शन के दिन है, इसीलिए हमें ऐसी छोटी मोटी फाइलें बंद रखनी पड़ती है, और अगर तुम चाहो तो मुंह बंद रखने के बदले बहुत कुछ पा सकती हो। तुम अच्छी खासी बावकार हो, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो। जाओ शादी करो, बच्चे पैदा करो और मर जाओ। इस अस्पताल से बाहर तुम्हारे लिए बहुत से रास्ते खुल सकते हैं। बस ज़मीनों के मामले में ज़बान बंद रखो। आवाज़ इतनी धीमी थी कि उसकी सांस की गर्मी मायदा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। हम तुम्हारे लिए नौकरी का मुतबादिल ढूंढ सकते हैं, एक अच्छी सी पोस्टिंग है तुम्हारे अपने क्लिनिक के लिए, फंडिंग। बोलो क्या चाहती हो? वो उससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने पेपर स्प्रे का ढक्कन हटाया और अगले ही लम्हे उसकी आंखों में स्प्रे किया। उसके बाजू में इतनी कुव्वत ज़रूर थी कि वो उसे हटाकर बाहर भाग सकती थी। वो उसे गालियाँ बकने लगा कि दूसरे ने उसका रास्ता रोका, और उसने पहले से हाथ में थामे चाकू से उसके बाजू पर गहरा जख्म दिया। चाकू की धार तेज़ थी, इसीलिए बाजू लम्हे में खूनो खून हो गया। वो बाहर भागी तो सामने से जाफर रियाज चलते आ रहे थे। उनके साथ कई लोग और भी थे, लेकिन वो किसी को ना देख सकी। वो खौफजदा हो गई थी। वो उन्हें देखकर कुछ कहना चाहती थी, कोई शिकवा, कोई मलामत, कोई शिकायत करना चाहती थी, लेकिन उसने वहाँ से भाग जाना ज़रूरी समझा। हमने नर्सों को रातों में गायब होते देखा है, डॉक्टरों के हाथ पैर बंधे मिले हैं। ऐसे केसेस कभी रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वो कभी मौजूद नहीं होते। इसीलिए डॉक्टर मायदा ने ज़ाती वजूहात की बिना पर एक लंबी छुट्टी ले ली है। तुम्हारे बारे में भी ये अस्पताल कुछ दिनों बाद यही कहेगा, और ये मेरा वादा है। मायदा और कज़ाई वो उसे भागता हुआ देख सकते थे। चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट नमूदार होकर ख़त्म हो गई। उसकी आंखों में आंसू का पानी बढ़ने लगा था, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई थी। उसने मुट्ठी इतनी ज़ोर की भीजी हुई थी कि नाखून हथेली में गड़ गए थे। वो वहाँ से भाग निकली, यहाँ तक कि अस्पताल की हदूद से बाहर निकल गई। हर गुजरते दिन उसे मर्दों की नई शक्ल देखने को मिलती। घिन में इजाफा होता। वो उनसे ना डरने का अज़म करती। फिर अगला दिन शुरू होता, फिर नई मुश्किल होती, और फिर उसकी नफ़रत बढ़ती जाती। आज भी ऐसा हुआ था। उन्होंने मायदा को समझ क्या रखा है। वो उनसे नहीं डरेगी, क्योंकि मायदा किसी से नहीं डरती। इस्लामाबाद, पाकिस्तान। वो इस्लामाबाद की जाती सर्दियों की एक खूबसूरत शाम थी।
جب دی شیلڈ اسٹار کے ہوٹل کی لابی میں زمرد وڑائچ اپنے معمول کے مطابق چلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ شادی کے 3 دن بعد ہی اپنے کام پر واپس آ چکی تھی۔ وہ کسی بھی وجہ سے اپنی جگہ چھوڑنے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ شیلڈ اسٹار کو سنبھالنے کے لیے اس کے والد کے پاس کوئی دوسری اولاد نہیں تھی، اور کام کرنا اس کا ڈوپامین بڑھاتا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ اسے ہی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ وہ اس ہوٹل میں آ کر وقتاً فوقتاً یہاں کے انتظامی معاملات دیکھتی تھی، اور سال کا وہ وقت چل رہا تھا جب ہوٹل میں مرمتی کام بھی کیا جاتا تھا، چونکہ ملکی و غیر ملکی کئی کمپنیوں کی میٹنگز اس ہوٹل میں طے پاتی تھی، اور شیلڈ اسٹار کا اپنا ایک اعتماد بھرا نام تھا، اسی لیے اس ہوٹل کی ساکھ پر کوئی آنچ برداشت نہیں کی جاتی تھی۔ سہیل وڑائچ خود بھی اس ہوٹل کے معاملات دیکھتے تھے، اور زمرد ایسے معاملات میں ان کے ساتھ کھڑی ہونے کی کوشش کرتی تاکہ کہیں بھی انہیں فائز کی کمی کا احساس نہ ہو۔ السلام علیکم میم، خوش آمدید۔ وہ ریسیپشن کے پاس سے گزر رہی تھی جب ریسیپشنسٹ نے دبے دبے جوش سے کہا۔ اس نے بھی مسکرا کر سلام کا جواب دیا اور علی سے بات کرتے آگے بڑھ گئی۔ گہری بھوری جرسی کے ساتھ اس نے سیاہ کوٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، بال پونی ٹیل میں تھے اور چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی تھی۔ میم، آپ شادی کی تصاویر کب پوسٹ کریں گی؟ ریسیپشن پر ہی ایک نئی لڑکی نے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ وہ رک گئی، اس کے ساتھ چلتے لوگ بھی رک گئے، مڑی اور اس لڑکی کو دیکھا۔ کیا آپ کا کام پر پہلا دن ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک سوشل میڈیا اسٹار اور کمپنی کے مالک کی بیٹی کی شادی کئی دن آفس میں بریکنگ نیوز رہنے والی تھی، وہ جانتی تھی، لیکن اس نئی لڑکی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ذاتی زندگی کو آفس کے اسٹاف کے ساتھ نہیں ڈسکس کیا کرتی تھی۔ جی میم، جلد پوسٹ کروں گی۔ وہ آگے بڑھی پھر رکی۔ ویلکم ٹو دی شیلڈ اسٹار، اس نے مسکرا کر کہا، اور وہاں موجود سپروائزر پر ایک سخت نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ کیا آج کل نیا اسٹاف کمپنی کی شرائط نہیں پڑھ رہا؟ اس نے پاشا سے پوچھا۔ بچی کا پہلا دن ہے، تھوڑا سا مارجن دے۔ زندگی ہمیشہ دوسرا چانس نہیں دیتی پاشا۔ میرے باپ نے مجھے پہلے روز آفس کے سارے اسٹاف کے سامنے اسی لیے بے عزت کیا تھا کیونکہ مجھ سے آفس کے چند کاغذ غلط صفحے پر پرنٹ ہوئے تھے۔ جاب شروع کرنے والے ہر انسان کو جان لینا چاہیے کہ اب زندگی ان کے ساتھ فیئر نہیں ہونے والی۔ وہ رونے بیٹھیں گے تو زندگی انہیں مزید رلائے گی، اسی لیے انہیں وکٹم بلیمنگ یا باس کو کوسنے کے بجائے خود کو اصول پسند اور ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کارپوریٹ سلیو بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ آخر میں وہ ہنسی۔ بھول بھی جائے اس بات کو، اس روز سر وڑائچ ایک اہم ڈیل کینسل ہونے کی وجہ سے ٹینس تھے، اور آپ کا آفس میں پہلا روز تھا، اور آپ کو چھوٹے چھوٹے کام سیکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ پاشا نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روک کر کہا تھا، نہیں، میں نہیں بھولوں گی، اور اپنے باس سے آفس کے پہلے دن ہونے والی بے عزتی کسی کو نہیں بھولنی چاہیے۔ یہ انسان کو اپنے باس سے بھی بہتر اور قابل انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ مجھے ہی دیکھ لے، میرے پاپا کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا کہ میں اس بزنس کو سنبھال سکوں گی، اور آج میں اس بزنس کو ان سے اچھا چلا رہی ہوں۔ خیر، یہ تو مبالغہ آرائی ہے، میں نے سہیل وڑائچ سے بہترین بزنس مین نہیں دیکھا، پاشا نے کہتے ہوئے مینیجر کے آفس کا دروازہ کھولا۔ آپ اولڈ اسکول ہے، اسی لیے میرے بزنس کرنے کے طریقوں سے ناواقف ہے۔ اس نے بھی گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ مینیجر کے آفس پہنچ کر ان کی تفصیلی میٹنگ ہوئی، اور پھر اسے ہوٹل میں ہونے والی نیو رینوویشن کے لیے ہوٹل کا معائنہ کروایا جانے لگا۔ گویا کہ یہ سب کام وہ نہیں پاشا دیکھتے تھے، لیکن اسے سال میں 1-2 مرتبہ پھر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑتا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ ہلکے سنہری رنگ کے پرسکون کیفے میں داخل ہوئی۔ وہاں دھیمی موسیقی، کافی کی مہک اور ہلکی روشنی نے ماحول کو بڑا پرکشش بنایا ہوا تھا۔ غیر ملکیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں کیفے میں موجود تھی۔ اسے وہاں کا پرسکون ماحول دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ اس نے انٹیریئر ڈیزائنر کے کام کو سراہا، اور رہائشی لوگوں کی کوئی خاص شکایت؟ اس نے مینیجر سے پوچھتے ہوئے نظر گلاس وال کی دوسری جانب ڈالی۔ 2 لوگ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور وہ ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اتنا غور نہ کرتی اگر وہ امارا کے قریب نہ ہوتے۔ اس کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ وہاں ابتسام کے ساتھ ایک لڑکی تھی، ہلکے سرخ رنگ کے فینسی فراک میں سجی سوری لڑکی خوبصورت تھی۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے اس کا بایاں بازو تھام رکھا تھا، اور وہ ہوٹل کے رہائشی ایریا کی طرف جا رہے تھے۔ مینیجر کچھ بتا رہا تھا، اور وہ آخری نظر تک اس کا پیچھا کرنا چاہتی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی،
اسلام آباد میں رہنے والی زمرد وڑائچ اسلام آباد کی ہر ایلیٹ لڑکی کو جانتی تھی۔ وہ سجل عامر تھی، عمارہ کی خالہ زاد۔ اس نے 2 منٹ تک اتنا کچھ دماغ میں اخذ کر لیا کہ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ کوئی عمارہ کو چیٹ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے مان لیا کہ عمارہ اسے پسند کرتی ہے تو وہ بھی اسے پسند کرتا ہوگا۔ عمارہ میں ناپسند کیے جانے والا تھا کیا؟ اب سوال یہ تھا کہ کیا اسے عمارہ کو جا کر بتانا چاہیے؟ کیا اسے اس کی زندگی میں مداخلت کرنی چاہیے یا وہ خاموش تماشائی بن کر اپنے راستے پر چلے؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اس نے جھرجھری لے کر خود سے کہا، لیکن دل میں خفیف سی چبھن ضرور ہوئی تھی۔ سوری میڈم، لیکن وڑائچ صاحب نے آپ کو بتانے کو کہا تھا۔ پاشا ایک اہم مسئلے پر اس کا یہ رد عمل دیکھ کر کچھ چونکا۔ میں آپ سے نہیں کہہ رہی، ہم اس بارے میں کل بات کرتے ہیں۔ وہ اس جانب گئی جہاں وہ دونوں گئے تھے، علی بھی اس کے ساتھ آیا۔ رہائشی سویٹس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ ابھی بھی عمارہ کی پرواہ کرتی ہے۔ وہ تسلیم نہیں کرتی کیونکہ انا آڑے آ جاتی ہے۔ اس کا پیچھا کرتے وہ رک گئی۔ کیا وہ وہاں جا کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی یا وہ اسے عمارہ سے بے وفائی پر کوئی لیکچر دینے لگی تھی؟ اس نے علی سے تمام رہائشیوں کی معلومات لانے کا کہا اور خود وہیں ریسیپشن کی جانب آئی اور سویٹس میں رہنے والوں کی معلومات نکالنے کا کہا۔ وہاں اسے ابتسام کا نام کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے ریسیپشنسٹ کو تصویر دکھا کر معلومات حاصل کی کہ وہ چند دنوں سے کسی لڑکی سے روز ملنے یہاں آتا ہے۔ کچھ دیر بعد علی بھی ساری معلومات کے ساتھ حاضر ہوا تھا اور وہ سجل کے نام کا سویٹ بک دیکھ کر مزید شک میں مبتلا ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے اور کیوں کرے۔ پھر بھی اس نے علی سے ایک غیر اخلاقی کام میں مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سجل کی ساری معلومات اور ان دونوں کو اکٹھے تصاویر لینے کا کہا۔ اس وقت اسے سچ جاننا تھا اور وہ اتنا ہی کر سکتی تھی کہ سجل سے رابطہ کر کے کچھ باتیں نکلوائے یا اسے کہیں انوائٹ کرے۔ رات کھانے پر بھی وہ یوں ہی گمسم سی تھی کہ مصطفیٰ نے اس سے پوچھ ہی لیا، لگتا ہے آج آفس میں تمہارا دل نہیں لگا، کیا تمہیں کچھ پریشان کر رہا ہے؟ وہ چونکی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ نہیں بتا سکی کہ اسے کیا پریشان کر رہا ہے۔ تمہاری دوست کی آج مہندی ہے اور تم وہاں بھی نہیں گئی، کہو تو چھوڑ آؤں؟ اس نے پھر سے پوچھا اور اس کی پلیٹ میں چاول نکالنے لگا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج مہرین کے خاندان والوں نے آنا تھا، اسی لیے انہوں نے اپنی طرف سے کل ہی اس کی مہندی کر لی تھی تاکہ کل کا سارا وقت دوستوں کو ملے۔ کھانے کے بعد باہر چلتے ہیں، اس نے پھر کہا۔ زمرد نے اب کی مرتبہ مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ وہ کھانے سے بھری میز کو دیکھا۔ کھانا اس کے گھر آنے سے پہلے ہی مصطفیٰ نے تیار کر دیا تھا۔ وہ شرمندہ بھی ہوئی اور اسے خیال آیا کہ اسے ایک خاصا ماں رکھ لینا چاہیے، کم از کم کام سے واپس آ کر موزی کو تو کھانے کا اہتمام نہ کرنا پڑے۔ کھانا 2 لوگوں کی ضرورت سے زیادہ تھا، اسی لیے زمرد نے ٹفن میں کچھ کھانا نکال کر مائدہ کے فلیٹ کے باہر بھی رکھ دیا تھا تاکہ وہ اپنی شفٹ سے واپس آئے تو کھا لے۔ اسے مائدہ کی روٹین کا ابھی علم نہیں ہو سکا تھا، اسی لیے اس نے مائدہ کو میسج بھی کر دیا تھا کہ وہ کھانا کھا لے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو اور وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے مدھم آواز میں سادگی سے پوچھا۔ مصطفیٰ اس کی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے چونکا، پھر ہلکے سے مسکرایا۔ محبت کوئی سودا تو نہیں ہوتی کہ جب چاہو دوسرے کا دل خرید لو۔ یہ زندگی کی سب سے نرمی سے ڈسنے والی سچائی ہے کہ جسے ہم چاہتے ہو وہ کسی اور کو چاہے۔ اس لیے علم والے کہتے ہیں محبت کا پہلا سبق ہی قبول کرنا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی چاہت میں آزاد ہے۔ اگر کوئی آپ کو نہیں پسند کرتا تو اس کے پیچھے اپنی عزت نفس کو روند کر دوڑنا بے وقوفی ہے، محبت نہیں۔ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا بیوقوف ہے جو کسی کو پسند کرتا ہے؟ زمرد نے نرمی سے اس بات میں سر ہلایا۔ عمارہ اور عفان کا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا مشورہ دو گی تم اسے؟ اس نے کھانا شروع کیا تو مصطفیٰ نے بھی پلیٹ میں سالن نکالا اور روٹی کا نوالا توڑا۔ یہی کہ عزت نفس وہ لکیر ہے جس کے آگے محبت کو رک جانا چاہیے۔ اگر محبت تمہیں عزت نفس سے محروم کر دے تو پھر وہ محبت نہیں، بے وقوفی ہے۔ محبت کا اصل حسن تب ہے جب آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر کچھ کریں، ایک دوسرے کی جگہ آپ کے دل میں ہو۔ اگر محبت ایک طرفہ ہو تو اپنا آپ قربان کر دینا عقل مندی نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہی تھی اور وہ کھاتے ہوئے سن رہا تھا۔ ویل، ہمارے کیس میں کیا تھا، محبت، عزت نفس یا قربانی؟ اس نے سلاد کی پلیٹ میں سے ٹماٹر اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ محبت کا تو علم نہیں، لیکن ہم میں سے کسی نے عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا اور قربانی دینے کا ارادہ بھی پکا تھا۔
اب صرف محبت کرنا رہتا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کی پلیٹ کے ایک جانب کھیرے رکھے۔ اب تو محبت کرنے کو ساری زندگی پڑی ہے۔ وہ بھی ہنسی اور کھانے پر توجہ دی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم محبت کر سکتی ہو۔ کیوں؟ چمچ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ہر وقت غصے میں اور ایک خاص قسم کے موڈ میں رہتی ہو۔ کبھی ٹھیک سے ہنستے یا کام سے ہٹ کر بات کرتے نہیں دیکھا۔ تم کام کے لیے جنونی ہو تو کیا ہر وقت محبت اور مسائل کی بات کرتی رہوں؟ وہ برا مان گیا۔ نہیں ہر وقت نہیں، برا مان گئی۔ نہیں ہر وقت نہیں، صرف اس وقت جب ہم گھر پر ہو اور ہمارا وقت ہو، تم میرے سامنے ہو۔ تم سے نہیں کہوں گی تو کس سے کہوں گی؟ پھر مجھے اپنی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، ایک وہ جو تمہارے کام کے مسائل سن کر ان کا حل پیش کرے، اور دوسرا وہ جو تم سے صرف گھر کی باتیں کرے جن میں کسی قسم کی پیچیدگی نہ ہو۔ وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر کھانے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ایسے کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ ہاٹ پاٹ سے روٹی نکالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یوں ہی بس سوچ رہی تھی جب تم سے محبت ہوگی تو میں کیسا رویہ رکھا کروں گی۔ پھر تم صرف ہماری بات کیا کرو گی، میری دو حصوں میں بٹی شخصیت تمہیں اچھی نہیں لگے گی۔ وہ پھر سے ہنس پڑی اور وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔